اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باہستانی اردو کی 8ویں کتاب. پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم نے آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں سے ایک نیا سبق شروع کرنے جانا ہے جس کا نام ہے آزمائش شرط ہے. ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو. کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا. اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا. وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید کر لایا. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے. چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا. بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے. بچوں سب کچھ نا آزمائش شرط ہے یعنی کہ اگر دوست بناؤن گۄڈٕ چھُ سُہ آزماؤن. ایک بوڑھا آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی. تو اکھ بٔڑ شخصا اوس أمۍ کوٚر مرن وِزِ أمِس اوس کُنُے کوٚٹ تٔمِس کٔرٕن نصیحت کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا. دوٚپُن حظ آزماونہٕ بغیر ٲسۍزٮ۪ن کانٛہہ تہِ دوست بناوان تہٕ کُنہِ نتہٕ کُنہِ پھِرِ ٲسۍزِکھ پنٕنۍ رشتہ دار تہِ آزماوان تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو. امہِ باپتھ ٲسۍزِکھ آزماوان کہ آئندہ باپتھ گژھِ تجربہ حٲصِل. کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا تو کینٛہہ دۄہ گوٚو تو یہ بڑھ موت اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کو کی آزمائش کا تہیہ کر لیا. تو أمۍ سٕنٛدۍ یِم کٔٹ کٔر کٲم أمۍ کوٚر یہِ یعنی کہ نصیحت پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ چُنہِ أمۍ پنٕنۍ زنان تہٕ پنُن اکھ واریاہ کلوز فرینڈ اکھ کلوز دوست اکھ. اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا تو یُس أمۍ سُنٛد دوست اوس یہِ ہسا اوس واریاہ چالاک تہٕ یُس اَتِچ پُلیٖس آسہِ یا بیٚیہِ مِلٹری آسہِ ہا تِمن سۭتۍ اوس یہِ کران کٲم مخبری ہٕنٛز کٲم جاسوٗس اوس یہِ. وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا
آیا جایا کرتا تھا. یا یہد گھر تیوان. اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا. امس زنان ونان بابی. ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا. دپان اکہ دۄہ ہسا گوٚو یہ نوجوان یعنی کہ یہ کوٚٹ بڑٕ سُنٛد گوٚو یہ شہر. أمِس ٲس کیٛاہ تھام کٲم اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائی خرید لایا. تو ییٚلہِ واپس آو وۄنۍ پُج دُکان پٮ۪ٹھ سری پائی کل ہیوٚر تہٕ پاچ یَتھ أسۍ وَنان چھِ یعنی کل ہیوٚر تہٕ زنٛگہٕ آیَن. اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے. تو أمۍ ہسا سوچ کہ پنٛنہِ مٲلۍ سٕنٛز نصیحت وٕچھنہٕ پرکھنہٕ باپتھ ہسا چھِ اکھ اصل طریقہ. چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی. دپان ییٚلہِ ہسا یہِ گاؤں واپس ووت پنٛنِس گامس منٛز تہٕ اَمہِ وقتہٕ اوس واریاہ ژیر گوٚمُت اَنہِ گوٚٹ اوس. اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا. تو أمۍ ہسا کوٚر اَنہِ گٔٹے پنٛنہِ خانٛدارنہِ آلو تہٕ مگر کھوژِ کھوژی تِکیٛازِ أمِس اوس یہِ پرکھاوٕنۍ أمِس اوس یہِ آزماوٕنۍ کہ وہ گھر میں روشنی نہ کریں کہ لائٹ ترٲزِن ژٕ یا کہ اور ایک کدل دوٚپُس ویلچہِ آزمایا کھانہِ تو ژان سُہ یور تہٕ کھٔن آنگنس منٛز دۄب اکھ. بیوی کی حیرت کو خوف دہشت میں دہشتس منٛز تبدیل کرنہٕ باپتھ ووٚن أمِس کہ میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے. تو مےٚ کوٚر اکھ پرون دشمن آز قتل اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. تو مےٚ ہسا ٲس واریاہ زیادٕ دُشمنی أمِس سۭتۍ تہٕ وٕچھ بہٕ أمِس سۭتۍ اَمہِ قٕسمُک انتقام ہٮ۪مہٕ بہٕ أمِس کہ أمۍ سٕنٛز یُس کلہٕ ٹھوٚپُر چھُ سُہ کر بہٕ دفن پنٛنِس آنگنس منٛز. بیوی چپ چاپ گڑا کھوتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. یُس أمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ ٲس یہِ ٲس وار وار ژھۄپ کٔرِتھ کھنان دۄب. تہٕ یُس یہِ نوجوان اوس أمۍ تُل یہِ کلہٕ ٹھوٚپُر أمۍ سٕنٛز تہٕ ترٛووُن اَتھ یعنی سری پاے کلہٕ ہیٚرِ تہٕ پاچ ترٛایِن اَتھ دۄبَس منٛز. یہِ اوس مگر نیٚبر کجہِ نہٕ کینٛہہ ٹھیلسٕے منٛز آس. اس کام سے فارغ ہو کر تو نوجوان تو گہری نیند سو گیا. تو یہِ کٲم مۄکلٲوِتھ ہسا نوجوان تٔمِس اوس نہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے تٔمۍ اوس بدل چیٖز باپتھ کَریٛا تٔمۍ یہِ تہٕ سُہ ہسا شۄنٛگ اَصٕل پٲٹھۍ. لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. تو أمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ آیہِ نہٕ نیندر مگر کینٛہہ. صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا. تو صبح سے درٛاو یہِ نوجوان تہٕ یہ نفر درٛاو کوٚت تانۍ کٲم کرنہٕ باپتھ. تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوٗس تھا تو أمۍ سُنٛد دوست یُس سرکٲری جاسوٗس اوس یہِ ہسا ووت تور. ان کے گھر میں داخل ہوا ژاو یِہُنٛد اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا. پرٛژھن لوگ پنٛنِس یارس متعلق سُہ کتہِ چھُ. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی. أمۍ ہسا کوٚر ریئلائز وٕچھُن کہ یُس یہِ أمۍ سٕنٛز خانٛداری چھِ یارٕ سٕنٛز یہِ ہسا چھِ کھۄژان. أمِس چھِ کیٛاہ کھوژمٕژ ہِش چھِ یہِ کیٛاہ تام. اور اس کی آنکھیں سرخ تہٕ أچھ آسہٕ أمِس وۄزجہِ کٔمِس آسہٕ وٕنِندرٕ سۭتۍ تِکیٛازِ أمِس آے نہٕ راتَس نیندر کینٛہہ. پہلے تو وہ سمجھا گۄڈٕ ہسا سوٗنٛچ أمۍ کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی تہٕ یِمن ہسا بٲژن دۄن پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ گوٚمُت. لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی مگر یہ ؤژھ نہٕ تٔمِس ہٹ کینٛہہ. یِژھ کَتھ آسہِ نہٕ کینٛہہ. اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے. أمِس ہے پرٛژھ أمِس بھابھی پوٚز پوٚز ؤنۍ زِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ.